گا، دوستوں سے باتیں کروں گا تو سکون ملے گا، فلمیں دیکھوں گا تو سکون ملے گا، ڈرامے دیکھوں گا تو سکون ملے گا، ناچ و رنگ کی محفل میں جاؤں گا تو سکون ملے گا، دوستوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں گا تو سکون ملے گا، لیکن پھر بھی سکون نہیں ملتا، دل بے چین اور بے قرار رہتا ہے، دل گھبراتا رہتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر ایک چیز کی ایک غذا ہوتی ہے، ہر ایک چیز کا کوئی کھانا ہوتا ہے، اور دل کی غذا ہے ذکر محمد۔ جب تک نبی کا ذکر نہ ملے اس دل کو چین نہیں ملے گا۔ اور یاد رکھیں، دل کو چین اگر کسی چیز سے ملتا ہے تو ناچ و رنگ کی محفل سے نہیں ملتا، گانے باجوں سے نہیں ملتا، دوستوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے سے نہیں ملتا۔ وقتی طور پر آپ خوش ہو سکتے ہیں، لیکن جب گھر آئیں گے وہی حالت پائیں گے۔ لیکن میرے عزیزو، اگر دل کو حقیقی خوش کرنا ہے اور دل کو اپنے منور کرنا ہے تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہارے دلوں کو اگر چین ملے گا تو اللہ کے ذکر سے ملے گا، اللہ کی یاد سے تمہارے دلوں کو چین ملے گا۔ تمہارے دل اگر قرار پائیں گے تو اللہ کی یاد سے قرار پائیں گے۔ جس طرح اگر انسان کو کھانا نہ ملے تو وہ مر جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے دل کو اگر اللہ کا ذکر نہ ملے تو یہ مردہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں میرے عزیزوں، کیونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیوں سنو، اے میرے صحابہ سنو، جس طریقے سے برتن کو زنگ لگتی ہے اسی طریقے سے تمہارے دل کو بھی زنگ لگ جاتی ہے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، برتن کو زنگ لگتی ہے، ہم مانج لیتے ہیں صاف ہو جاتا ہے، ہم دھو لیتے ہیں صاف ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ دلوں تک تو ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا، یا رسول اللہ دل کو زنگ لگ جائے تو کیا کریں؟ دل جب زنگ آلود ہو جائیں تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر کثرت الموت و تلاوت القرآن، کہ موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کرو۔ گویا مصطفیٰ نے یہ فرما کر کے بتا دیا ہے امتیو، جہاں تمہارے ہاتھ نہیں پہنچتے وہاں مصطفیٰ پر اترا ہوا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ تو اگر اپنے دل کی صفائی چاہیے، جو دل مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے زنگ آلود ہو چکے ہیں، گناہ کرنے کے بعد بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا، آخرکار وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے دل گناہوں سے زنگ آلود ہو گئے ہیں۔ اگر اس کو صیقل کرنا ہے، اس کو چمکانا ہے اور پھر سے اس دل کو منور کرنا ہے تو مصطفیٰ کے لائے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی۔ ہمیں موت کو یاد کرنا ہوگا کہ ایک دن مرنا ہے، اور جب بندہ یہ بات یاد رکھے گا کہ ایک دن مرنا ہے، اس رب حقیقی کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے پیارے رسول کے سامنے جانا ہے، تو وہ گناہوں سے پرہیز کرے گا۔ کیونکہ میرے مصطفیٰ نے اگر پوچھ لیا قیامت کے میدان میں، دعویٰ تو میری محبت کا بھرتا تھا، بتا مجھ سے کیا محبت کر کے آیا ہے، بتا کیا میری محبت کا سرٹیفکیٹ لے کر کے آیا ہے، کیا تو نے نمازوں کو پڑھا ہے، کیا تم نے روزوں کو رکھا ہے، کیا تو نے حج ادا کیے ہیں؟ تو رب کے پیارے حضور کی بارگاہ میں ہم شرمندہ اور نادم نہ ہوں، بلکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں یا رسول اللہ یہ سب کچھ آپ کے لیے ملا تھا تو آپ پر ہی قربان کر کے آئے۔ اگر ایسا بنا لیں اپنے دل کو، یاد رکھیں گے کہ اگر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور قیامت میں حساب دینا ہے تو دل گناہوں سے پاک ہوں گے۔ یاد رکھیں اگر قرآن کی تلاوت کریں گے تو دل گناہوں سے پاک ہوں گے۔ سکون تمہیں تبھی ملے گا۔ کسی نے سوال کیا تھا حضرت، ہمارے ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا، حضرت ہم ناچ و رنگ کی محفل میں ہوتے ہیں، ڈانس پارٹی میں ہوتے ہیں تو پوری رات اچھلتے رہیں گے لیکن نیند نہیں آتی، لیکن جیسے ہی ہم ذکر رسول کی محفل میں جاتے ہیں تو ہمیں نیند آ جاتی ہے، ہم سو جاتے ہیں۔ نیند آنے کا سبب کیا ہے؟ حالانکہ ذکر رسول کی محفل میں نیند نہیں آنی چاہیے۔ تو ان بزرگ نے بڑا پیارا جواب دیا اور کہا بیٹے نیند ہمیشہ پھولوں پر آتی ہے، کانٹوں پر نہیں آیا کرتی۔ کیا پیارا جواب ہے، نیند ہمیشہ پھولوں پر آیا کرتی ہے، کانٹوں پر نہیں آیا کرتی۔ گویا کہ جو ذکر رسول کی محافل ہوتی ہیں، ہم نمازیں پڑھنے آتے ہیں، نیند ہمیں اکثر اس جگہ پر آئے گی کیونکہ یہ پھولوں کی جگہیں ہیں اور وہ کانٹوں کی جگہیں، وہاں پر نیند نہیں آ سکتی۔ آپ کسی انسان کو کانٹے پر سلا سکتے ہیں؟ نہیں سلا سکتے، لیکن اگر پھولوں کا بستر لگا دیں گے تو وہ سکون سے سو جائے گا۔ کبھی آپ کا دل اگر گھبرا رہا ہو، 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے دیکھنا،
یہ میری زندگی کا تجربہ رہا ہے. میرا دل کبھی بھی گھبراتا ہے, میں 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیتا ہوں, الحمدللہ میرا دل گھبرانا بند کر دیتا ہے. قرآن کی کسی آیت کو پڑھ لیتا ہوں, دل گھبرانا بند کر دیتا ہے. ممبر رسول سے میں یہ بول رہا ہوں گارنٹی کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ, اگر یہ دل تمہارا گھبرائے تو اللہ کے رسول کا ذکر کرنا شروع کر دو, قرآن کو پڑھنا شروع کر دو, تمہارے دل میں مرض بھی نہیں لگیں گے. یاد رکھیں, کیونکہ یہ آیت کریمہ میرے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ جناب والا یہ جو آیت کریمہ ہے نا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اگر کوئی سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے 11 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھے, ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھے, تو اس آیت کریمہ کا شرف یہ ہے کہ نہ اسے ہارٹ اٹیک ہوگا اور نہ کبھی اسے دل کی بیماری ہوگی. دل کی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے. تو میرے عزیزو, اس دل کو اگر ہم نے سکون دینا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا ہوگا, مسجدوں میں آنا ہوگا, ان مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا. قرآن جو ہم نے طاقوں میں رکھ رکھا ہے غلاف میں موجود کر کے, اس قرآن کو نکال کر کے اپنی آنکھوں کی چمک بنانا ہوگا, اپنے دل کو اس قرآن سے روشن کرنا ہوگا. جبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور دل کے مرض سے بھی جبھی ہم شفا پا سکتے ہیں. مولا کی بارگاہ میں دعا ہے, جو کہا مجھے بھی اور اللہ آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ